الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ معزز سامعین، آج ہماری اس تربیتی اور اصلاحی نشست میں ہم کچھ دینی تعلیمات اس موضوع پر سمجھیں گے کہ ہماری زندگیوں میں ڈسپلن یا نظم و ضبط جسے ہم کہتے ہیں، اس کی کتنی اہمیت ہے۔ نظم و ضبط عموماً سادے سے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بندے کی عادت یا بندے کا مزاج ایک خاص طریقہ کار کے مطابق یا کچھ اصول، کچھ پابندیوں کے مطابق اس طرح ہونا چاہیے کہ بندے کو جو بھی عادت ہے، جو کام کر رہا ہے، اس کا نتیجہ سامنے رکھے کہ اس عادت کے پیچھے یا میرے اس کام یا اس رویے کے انجام میں مجھے کون سا کیسا وقت دیکھنا پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا پہلے سے اپنی اخلاقی اور دینی ذمہ داریوں کو بندہ پورا کرے۔ یہ جو ڈسپلن ہے، نظم و ضبط ہے، بندے کی اپنی انفرادی زندگی کہہ لیں، اجتماعی زندگی کہہ لیں، اس میں بڑا اس کا اثر ہے۔ انفرادی زندگی میں یہ ڈسپلن یا نظم و ضبط اس لیے ضروری ہے کہ آپ ایک ایسے بندے کی مثال لے لیں جو مستقل مزاج نہیں ہے، مطلب آوارہ سا مزاج ہے، جو کام اس کے ذہن میں آ گیا اسی کام کے پیچھے چل پڑا۔ کوئی ذریعہ معاش دیکھیں تو ایک خاص کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے اس بندے کا، جو کام ہاتھ لگ گیا اسی کام کے پیچھے چلا گیا۔ تو ایسا بندہ حقیقت میں آپ بھی سمجھتے ہیں وہ ترقی نہیں کر سکتا، جس کا کوئی مستقل مزاج نہیں ہے، کام کاج کے لیے مصروف ہے، کسی دوست کا فون آ گیا تو فوراً اس کے ساتھ چلا گیا۔ اس طرح کی جو آوارہ سی ایک ذہنیت ہوتی ہے، اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہے۔ ایسی اجتماعی زندگی میں ہم اس کی کچھ مثالیں سمجھ سکتے ہیں، جیسے گھر کے ماحول کو لے لیں۔ گھر میں اگر کسی ایک بندے کی سربراہی تسلیم نہ کی جائے، ہر بندہ اپنی مرضی کے مطابق، اپنے طریقے کے مطابق اگر گھر میں ایک ماحول قائم کرنا چاہے، اور چار بھائی اگر رہتے ہیں، چاروں بھائیوں کی اپنی اپنی خواہش ہے، اپنا اپنا طریقہ بنا ہوا ہے، تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ گھر کا ماحول ٹھیک نہیں رہے گا۔ پھر اخراجات کے لحاظ سے گھر کا ایک سربراہ ہے، ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا، تب بھی آپ کہتے ہیں کہ ماحول ٹھیک نہیں چل سکے گا۔ اسی سے فساد ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں اور آپس کی نفرت ہے، وہ جنم لیتی ہے۔ تو آپ سمجھیں گے کہ گھر کے ماحول کو بہتر رکھنے کے لیے ایک نظم و ضبط کی ضرورت ہے۔ پھر ہم مثال لیتے ہیں معاشرے کی، ایک سکول ہے، کوئی فیکٹری ہے، کوئی بھی ادارہ کام کرنے والا، اس میں آنے جانے کا کوئی وقت اگر نہ رکھا جائے، چیک اینڈ بیلنس کا کوئی نظام نہ ہو، 200 لوگ اگر کام کرتے ہیں یا 200 بچے اگر کسی ادارے میں آتے ہیں، کسی کی یونیفارم کا لحاظ نہ رکھا جائے، کسی کے آنے جانے کا لحاظ نہ ہو، کوئی وقت کی پابندی نہ ہو، پھر جو سلیبس ہوتا ہے وہ سلیبس کوئی خاص نہیں ہے، جو دل کیا وہی پڑھانا شروع کر دیا، رزلٹ کیا نکلے گا اس کا؟
کچھ بھی نہیں، نقصان اٹھائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نظم و ضبط قائم رکھنا، ڈسپلن قائم رکھنا، یہ انسانی زندگی میں انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اہمیت بہت زیادہ ہے اس کی۔ دینی لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں، ہمارا دین اسلام ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے۔ آپ نمازوں کا نظام دیکھ لیں، نمازیں بندے کی، مسلمانوں کی خواہش پہ نہیں چھوڑی گئیں، جب تمہارا جی چاہے نماز پڑھ لو۔ اس میں خاص وقت ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مقررہ وقت کے مطابق مسلمانوں پہ، ایمان والوں پہ نمازیں فرض کی گئی ہیں، اس لیے کہ سارے مسلمان ایک وقت کے ساتھ جڑ کے رہیں۔ پھر جس وقت آپ نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، صف بندی کی تاکید کی جاتی ہے، پھر اس میں رکعتیں کتنی پڑھنی ہیں اس کی ایک ہمیں پوری تعلیم دی جاتی ہے، پھر ایک امام کے پیچھے سب کو پابند کیا جاتا ہے کہ اس سے پہلے رکوع نہیں کرنا، اس سے پہلے سجدہ نہیں کرنا، اس سے پہلے سلام نہیں پھیرنا۔ تو یہ سارے طریقے ہمیں بتاتے ہیں کہ بندے کی انفرادی زندگی میں بھی اور بندے کے اجتماعی زندگی میں بھی ڈسپلن کی بہت ضرورت ہے۔ روزے کو دیکھ لیں، آپ روزہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں کھول سکتے، اپنی مرضی کے مطابق آپ سحری کا وقت نہیں تعین کر سکتے، وہ ہمارے دین اسلام نے بتایا ہے۔ ایسے ہی حج کے مقام پہ چاہے کوئی بوڑھا ہے، چاہے کوئی جوان ہے، چاہے کوئی بچہ ہے، بھلے وہ کوئی عورت ہے، یہ خاص اوقات بتائے گئے کہ مینا کے اندر اتنے وقت میں رہنا ہے، اس کے بعد عرفات چلے جانا ہے، عرفات میں اتنا وقت گزارنا ہے، اس کے بعد مزدلفہ آ جانا ہے، کنکریاں کس وقت میں مارنی ہے، قربانی کس وقت میں کرنی ہے، حجامت کس وقت میں کروانی ہے، تاکہ مسلمان ایک خاص نظم و ضبط کے ساتھ جڑ کے رہیں۔ جب افراتفری کی کیفیت دے دی جائے، جو جس کا دل چاہے وہ کام کر لے، تو پھر معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ نظم و ضبط قائم ہوتا ہے تو معاشرہ ایک اصول کا پابند ہو کے رہتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے، ان ساری جو میں نے دلائل دیے، باتیں پیش کی ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نظم و ضبط کی بڑی ضرورت ہے ہماری زندگی میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن عزیز میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے لین دین کے معاملات جہاں پہ بیان کیے، 282 نمبر آیت میں، آپ اس میں پڑھ کے دیکھیں، بہترین پیرائے میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو تعلیم دی ہے کہ آپس کے معاملات تمہیں کس طرح طے کرنے ہیں۔ لین دین کا معاملہ ہے، تمہارا یہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے کہ چیز لے لی، اس کی قیمت تم نے بعد میں ادا کرنی ہے۔ تو ایک یہ ہوتا ہے کہ صرف بندے کے اعتماد پہ وقت دے دیا جاتا ہے، کھاتہ لکھ لیا، وقت دے دیا۔ اچھا، ایک ہے کہ اس کی زبان پہ اعتماد کر دیا، یا کسی کا فون آ گیا کہ اس کو آپ بس میری ضمانت پہ چیز دے دیں۔ قرآن عزیز نے جو بیان کیا نا طرز، وہ ایسا خوبصورت طرز ہے کہ آپ کے معاشرے میں کبھی لین دین کے معاملے میں فساد نہیں ہو سکے گا۔ وہ طرز کیا بیان کیا کہ جب تمہارا یہ معاہدہ ہو کہ قرض کی ادائیگی یا قیمت کی ادائیگی بعد میں کرنی ہے، تو ارشاد فرمایا سب سے پہلے تعلیم یہ دی کہ تمہیں آپس میں لکھ پڑھ کرنی چاہیے، ایک دستاویز بنانی چاہیے۔ اس دستاویز میں پھر آگے اصول بتائے کہ جس بندے نے تمہیں چیز دینی ہے قرض کے طور پہ، وہ بندہ دستاویزات تیار کروائے گا۔ اگر وہ ضعیف ہے، یعنی کمزور ہے، بوڑھا ہے، یا اس کے وہ تجربات نہیں ہیں، یا وہ لکھ پڑھ کے سارے اصول نہیں جانتا، پھر بتایا کہ جو اس کا سربراہ ہے وہ سارے معاملات طے کرے گا، لیکن لکھ پڑھ لازمی ہوگی۔ پھر اس میں یہ بتایا کہ جو بندہ لکھ پڑھ کرنے والا ہے، مطلب لکھنے والا ہے دستاویزات، آپ کا پورا معاہدہ لکھ رہا ہے، اسے انصاف سے قائم لینا چاہیے، جو چیزیں بتائی جائیں وہی وہ لکھے گا۔ اس میں پھر وقت کا خاص طور پہ تعین کرنا ہے کہ یہ چیز آپ نے کتنے عرصے میں اس کو ادا کرنی ہے۔ تو یہ ہمیں گواہیاں قائم کرنے کا بھی حکم ہے کہ 2 مرد گواہ بنا دیے جائیں، یا 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بنا دی جائیں، تاکہ ان میں سے ایک بندہ اگر بھول جاتا ہے تو دوسرا بندہ اسے یاد دہانی کروا دے کہ یہ معاملہ اس طرح طے ہوا تھا۔ اور جب گواہی دینی پڑے، ایک اگر وہاں سے
کسی لحاظ سے نہیں پیش ہو سکتا، دوسرا بندہ آ جائے بتا سکے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ لین دین کے معاملات میں ہمارا دین اسلام ہمیں ایک خاص تہذیب سکھا رہا ہے. 3 لوگ مل کے جس وقت سفر کر رہے ہوں تو ہمارا دین اسلام انہیں تعلیم دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ آدمی مل کے سفر کر رہے ہوں تو انہیں چاہیے کہ 3 میں سے ایک اپنا امیر بنا لیں، امیر مقرر کر دیں. یعنی اس کے ایک تجربے کی بنیاد پہ، یا اس کی عمر زیادہ ہے اس لحاظ سے، یا جہاں پہ آپ جا رہے ہیں اس علاقے کے وہ طور طریقے ایک آدمی زیادہ جانتا ہے، یا سفر کے دوران کچھ چیز خریدنی پڑتی ہے، گاڑی سے نیچے اترنا پڑتا ہے، تو ایک بندہ ایسا جو اچھی صلاحیت کا مالک ہے، سفر کرتا رہتا ہے، اس بندے کو امیر بنا لیا جائے اور باقی 2 لوگ اس کی پیروی کریں. یہ بھی ہمیں حدیث شریف بتاتی ہے کہ جس وقت کچھ لوگ اجتماعی طور پہ کوئی فیصلہ کر رہے ہوں تو ان کو چاہیے کہ ایک بندہ ایسا سربراہی کے طور پہ مقرر کر لیں، باقی اس کے پابند رہیں. اس سے کیا ہے کہ آپ کا سفر اچھا گزرے گا. اس کو مزید تھوڑا سا ہم یوں سمجھتے ہیں مزید کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس کا بھی ہمیں واضح ثبوت ملتا ہے کہ ہمیں ایک خاص نظم و ضبط کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، آوارہ مزاجی نہ ہو. دین اسلام کی تعلیمات سب سے بہترین تعلیمات ہیں، اور جہاں پہ آپ نظم و ضبط کی بات کرتے ہیں 3-4 باتیں بہت ضروری ہوتی ہیں. 3-4 باتیں. ایک، جو آپ آپس میں معاہدہ کر لیتے ہیں اس معاہدے کی پاسداری کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اپنے گھر کے ماحول میں دیکھ لیں، اور واضح ایک مشاہدہ ہے، آپ اپنے بچوں کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیں. بچہ ضد کر رہا ہو کہ ابا جی یہ چیز لے کے دیں یا یہ چیز کھانے کو جی چاہتا ہے، آپ اسے کہیں کہ بیٹا ٹھیک ہے ہم کل شام کو چلیں گے. کل شام کو ابا جی خود ہی کوئی بہانہ لگا کے اس وقت سے لیٹ ہو گئے. آپ کبھی خود اپنے بچے کی نفرت محسوس کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کے منہ پہ نہیں لیکن وہ بچہ اس بات کا اظہار کرنا چاہ رہا ہے کہ میرے باپ نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا. یہ چیز ہم مارکیٹ کے اندر بھی دیکھ لیں، یہی چیز ہم جہاں پہ کام کاج کے لیے جاتے ہیں وہاں بھی آپ محسوس کر لیں. اور اسی چیز کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے فرما دیا، لا ایمانہ لمن لا امانت لہ. جس بندے میں امانت داری نہیں ہے اس کے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ولا دینہ لمن لا عہد لہ. جو بندہ وعدے کی پاسداری نہیں کرتا اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو میرے خیال میں جو مضمون میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں آپ بڑے آسان طریقے سے اسے سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ جو ہم پہلے سے ایک منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ کوئی ہمارا مزاج بن رہا ہے یا ہماری کوئی عادت ہے یا ہم ڈیلی بیس پہ کوئی کام کر رہے ہیں، اگر وہ کسی خاص اصولوں کے مطابق نہیں ہے تو آپ نتیجہ اس کا اچھا نہیں پائیں گے. میں بہت مرتبہ حضور مجدد پاک شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا مکتوبات میں سے ایک جو مکتوب شریف ہے اکثر بیان کیا کرتا ہوں. ہمیشہ اپنی جو عادت ہے، اپنا رویہ ہے، حضرت مجدد پاک نے ایک اصول بیان کیا جسے اصول ترجیح کہتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. آپ خود محسوس کریں گے زندگی آپ کی بڑی بہترین گزرے گی، اور خود آپ محسوس کریں گے زندگی کا سکون آ گیا ہمیں. وہ اصول ترجیح کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے جو احکامات ہمیں بتائے ہیں وہ 2 طرح کے ہیں. ایک احکامات وہ ہیں کہ جن کے کرنے کا حکم ہے، جسے فرض کہتے ہیں، جیسے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، سچ بولنا ہے، حلال کمائی اس کا بندے کو اہتمام کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، یہ سارے کرنے کے کام ہیں. اور کچھ احکامات وہ ہیں جنہیں نہ کرنے کا حکم ہے، جیسے سود اسے منع کیا گیا، حرام منع کیا گیا، زنا کاری سے منع کیا گیا.
چوری چکاری اسے منع کیا گیا۔ تو آپ نے اصول یہ بتایا کہ اللہ رب العزت نے جو کرنے کے حکم دیے ہیں ان میں دیکھیں سب سے زیادہ تاکید کس کام کی ہے؟ تاکید کس کام کی ہے؟ وہ کام پہلے اپنی زندگی میں لائے جائیں۔ ایسے ہی جن کاموں سے منع کیا گیا ہے تو آپ جب اصول ضوابط بنائیں گے جن سے منع کیا ہے اس کے اندر تاکید دیکھیں گے زیادہ تاکید کے ساتھ کس کام سے منع کیا گیا ہے، تو اس سے اتنی ہی تاکید کے ساتھ آپ پہلے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ میں تھوڑا سا آسان کر دوں اس چیز کو۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے یہاں تشریف لائے، آپ آتے ہیں، امام صاحب نے نماز شروع کر لی، ایسے وقت میں ایک بندہ اگر سنتیں پڑھ رہا ہو، اسے کیا کرنا چاہیے؟ سنتیں پوری کرے یا امام کے ساتھ ملے؟ ہم کہیں گے جماعت کے ساتھ ملنا یہ بھی ضروری ہے، اور جو سنتیں وہ شروع کر چکا ہے وہ بھی ضروری ہیں۔ ہم دیکھیں گے ان دونوں میں ترجیح کس کو دی جائے گی۔ فقہاء نے فرمایا کہ سنتیں جو بندہ پڑھ رہا ہے اگر تو وہ اتحیات میں بیٹھ گیا، سلام پھیر لے اور آ کے امام کے ساتھ مل جائے، اور اگر وہ قیام کی حالت میں ہے، کسی بھی حالت میں ہے، اسی جگہ پہ اپنی نماز کو چھوڑ دے گا، توڑ کے آ کے امام کے ساتھ مل جائے گا۔ یہ طرز ہمیں بتاتا ہے کہ دو کام دونوں ضروری ہیں۔ آپ دیکھیں گے تاکید کس کی ہے، زیادہ ضروری کون سا ہے، آپ زیادہ ضروری کام اس پہ عمل کر لیں گے اور جو اس کی نسبت کم ضروری ہے اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ ایسے ہی ایک بندہ نفل پڑھنے کا بہت عادی ہے، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد وہ بڑی تاکید سے پڑھتا ہے، مسجد میں داخل ہوا، امام صاحب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور وہ بندہ اٹھا اور اس نے نفل پڑھنے شروع کر دیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نے اچھا کام کیا؟ آپ خود بھی اسے منع کریں گے کہ امام صاحب نے جس وقت نماز کھڑی کر دی اب آپ نفل کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ فرض کی اہمیت زیادہ ہے، نوافل تو بعد میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ یہی اصول اپنی زندگی میں اپنایا جائے۔ ہم کرنے کے کام کون سے ہیں؟ ہم نے شاپنگ بھی کرنی ہے، ہم نے مالز کا چکر بھی لگانا ہے، ہم نے اپنے ذریعہ روزگار کے لیے گھر سے بھی نکلنا ہے، اپنے بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے، گھر کو وقت بھی دینا ہے، کام کاج کو بھی وقت دینا ہے۔ یہ ساری چیزیں سامنے رکھیں، آپ یہ دیکھیں سب سے زیادہ اہمیت میری زندگی میں کس چیز کی ہے، اسی ترتیب کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، آپ اپنے آپ کو سکھی محسوس کریں گے۔ 5 نمازیں پڑھ لی، روزے بھی بڑی پابندی کے ساتھ رکھے جا رہے ہیں، نماز تراویح بھی ادا کر رہے ہیں، قرآن عزیز کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، اب کچھ وقت بچ گیا ہے، اسے کس کام میں لگائیں؟ سوشل میڈیا کھول لی، فیس بک چلائی جا رہے ہیں، 2 گھنٹے فیس بک چل رہی ہے، اس کی جگہ پر اگر آپ کو وقت مل گیا اس کی جگہ پر آپ اپنی زندگی میں محسوس کریں کہ آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، تو کاروبار کرنے کے اصول کیا ہیں، شرعی طریقے کیا ہیں، اسی فارغ وقت میں سوشل میڈیا ہی استعمال کریں۔ آپ اصول تجارت، حلال حرام کے بارے میں جو احکامات ہیں وہ کوئی پیج کھولیں، تحریر پڑھنا شروع کر دیں، آپ کسی مستند اچھے سلجھے عالم دین کا بیان سننا شروع کر دیں، یعنی آپ سوشل میڈیا پر ہی ہیں لیکن آپ اپنا وقت کسی اچھے کام میں گزار رہے ہیں جو آپ کی آئندہ زندگی میں آپ کے لیے بہتر ہے۔ یہ اصول ترجیح ہیں جو حضرت مجدد پاک علیہ الرحمہ نے بیان کیے ہیں۔ اس کی میں چند ایک مثالیں مزید پیش کرتا ہوں۔ جیسے دیکھیں ہمارے نماز جنازہ کے لیے لوگ آتے ہیں، مارکیٹس بھی بند ہو جاتی ہیں اور اس میں کیا ہے، کام کاج ہے، مستقل چھٹی لے کے جا کے جنازے میں شرکت کرنی پڑتی ہے، لیکن کیا ہے، فرض کفایہ ہے، محلے کے جاننے والے کچھ لوگ اگر مل کے وہ ادا کر لیتے ہیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، لیکن 5 وقت کی نمازیں یہ ہر بندے پر فرض ہیں۔ اس کے لیے ہماری دکان کتنی بند ہوتی ہے، اس کے لیے ہم کتنا وقت چھوڑتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہمیں لازمی طور پہ سمجھنی چاہیے۔ پھر ہم اس لحاظ سے دیکھیں مسجدوں میں بسا اوقات سحری کا بہت اہتمام کے ساتھ وہ خیال رکھا جاتا ہے اور لوگوں کو جمع کرنے کے لیے بہت سارے ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں،
مسجدوں کو آویزاں کیا جاتا ہے لائٹس کے ساتھ، جھنڈیاں لگا کے، لیکن نمازیوں کی جو تربیت ہونی چاہیے دینی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، اس کا اہتمام کتنا کیا جاتا ہے؟ کیونکہ دینی اور اخلاقی لحاظ سے تربیت کا اہتمام اگر نہ ہو سکا، آپ اس سجی ہوئی مسجد کا کیا کریں گے؟ اور اگر لوگوں کی رہنمائی صحیح انداز میں ہو رہی ہے، بھلے آپ مسجد کو نہ سجائیں لیکن مقصد پورا ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں ہمیں ضرور اپنی زندگیوں میں اپنانی چاہیے۔ بچوں کو آپ نے تعلیم کے لیے کسی بھی ادارے میں بھیج دیا، انسٹیٹیوٹ میں بھیج دیا، ٹیوشن کے لیے بھیج دیا، ہاں جی، آپ اس کی نمبروں کی ایک لسٹ بھی چیک کرتے ہیں کہ میرے بیٹے کا، میری بیٹی کا گریڈ کون سا ہے، پوزیشن کیسی ہے، لیکن اس کی اخلاقی پوزیشن کیسی ہے، اس کی طرف بھی توجہ کریں۔ یہ اصول ترجیح کے تحت میں ساری چیزیں بتا رہا ہوں۔ اچھا، بندے نے سفید لباس پہن لیا، امامہ شریف باندھ لیا، سنت کے مطابق لباس بھی پہن لیا، لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، بولنے کی تہذیب نہیں ہے، رہن سہن کے اصولوں کا نہیں پتہ، بھلے اس کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے لیکن اخلاق کی خوشبو اس کے اندر نہیں ہے، وہ کیسے معاشرے کا ایک اچھا فرد بن سکے گا؟ بچوں کی شادی کا وقت آتا ہے، بڑی فکر ہوتی ہے جہیز میں کیا دینا ہے، کس بچے کا، بچی کا سوٹ کیسا بنانا ہے، ہال کون سا ہونا چاہیے، مینیو کی ساری فہرست اختیار کی جاتی ہے، کتنی فکر ہوتی ہے جی۔ لیکن اس لحاظ سے کہ گھر چلانے کے اصول کیا ہیں، یہ بیٹے کو کتنے سمجھائے اور بیٹی کو کتنے سمجھائے ہیں، کیونکہ امور خانہ داری کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ اگر بچے یا بچی کو معلوم نہیں ہے، آپ اسے اربوں کی پراپرٹی بھی دے دیں، وہ گھر نہیں چل سکے گا۔ تو اس لیے حضرت مجدد پاک علیہ الرحمٰ نے جو اصول ہمیں بتائے ہیں نا، اصول ترجیح، زندگی کو اس طرح مینیج کریں، جو کام آپ کے لیے فرض کی حیثیت رکھتے ہیں آپ ان کو سب سے پہلے ادا کریں گے، وقت بچ گیا ہے تو آپ نوافل بھی ادا کریں، لیکن یہ کوئی سمجھداری والی بات نہیں ہے، نوافل بہت زیادہ ہیں جی، اخراجات بھی بندے کے اس طرح کے ہیں کہ بہت زیادہ سخاوت کرتا ہے، لیکن ماں باپ بوڑھے ہیں، وہ بیچارے اسی طرح تنگ دستی میں ہیں، بہن بھائیوں کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کو سخاوتیں بڑی کرتا ہے، کہاں پہ کرتا ہے؟ وہ جو لوگوں میں بڑے راشن تقسیم کرتا ہے، اس کے بہن بھائی کس حالت میں ہیں، ماں باپ کس حالت میں ہیں، ان کا خیال نہیں ہے، مطلب اس نے جو فرض تھا وہ ادا نہیں کیا۔ تو یہ خاص ایک منصوبہ بندی کے تحت، اصول و ضوابط کے تحت اور ڈسپلن کے تحت اپنی زندگی گزاریں، آپ کی زندگی بہت پرسکون گزرے گی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ جتنی تعلیمات اور اخلاقی لحاظ سے، دینی لحاظ سے ہم یہ باتیں سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا